السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ خواہش نفس کی کوئی حد نہیں۔ ایک بادشاہ کے یہاں بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے وزیر سے کہا، بھائی کبھی اپنے بیٹے کو لے آنا۔ اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا بچے کو آج کے بعد رونے مت دینا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی ہر بات کیسے پوری کی جائے؟ بادشاہ نے کہا، اس میں کون سی بات ہے؟ میں سب کو کہہ دیتا ہوں کہ بچے کو جس جس چیز کی ضرورت ہو اسے پورا کر دیا جائے اور اسے رونے نہ دیا جائے۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے جی، آپ اس بچے سے پوچھیں کہ کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک ہاتھی لا کر بچے کو دکھاؤ۔ وہ ہاتھی لے کر آیا۔ بچہ تھوڑی دیر تو کھیلتا رہا لیکن بعد میں پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، ایک سوئی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ چنانچہ ایک سوئی منگوائی گئی۔ اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ارے اب تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، جی اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزاریں۔ جس طرح بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، اسی طرح نفس کی بھی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور اصلاح کا بہترین و مجرب طریقہ صحبت شیخ ہے۔ ایک شیخ نے اپنے کسی نوکر سے کہا کہ فلاں آدمی کے پاس سے گزرو اور کوئی گندگی لے کر اس کے قریب سے گزرنا اور دیکھنا کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ جب وہ آدمی قریب سے گزرا تو صوفی صاحب ناک منہ چڑھا کر کہنے لگے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں؟ شیخ کو پتا چلا تو فرمایا کہ ابھی کام باقی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر وہ گندگی لے کر قریب سے گزرا۔ اب یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اس نے آ کر کیفیت بتائی۔ حضرت نے فرمایا، پہلے سے کچھ بہتری ہو گئی ہے، مگر اب یوں کرنا کہ جب اس کے قریب سے گزرو تو کچھ گندگی اس کے اوپر گرا دینا اور پھر دیکھنا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے گندگی اوپر گرا دی۔ صوفی صاحب نے ان کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا، تجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی بیٹھا ہوا بھی ہے یا نہیں؟ اس نے جا کر بتا دیا۔ حضرت نے فرمایا، ہاں ابھی نفس کا اژدہا مرا نہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ اور محنت کروائی، پھر فرمایا، آئندہ ساری گندگی اس کے اوپر ڈال کر دیکھنا۔ چنانچہ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے اس طرح گندگی گرائی کہ صوفی صاحب پر گری۔ وہ صوفی صاحب کھڑے ہو کر اس کے کپڑوں سے گندگی صاف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے جا کر یہی بات بتا دی۔ شیخ نے کہا، الحمدللہ اب نفس کا اژدہا مر گیا ہے، میں مٹ چکی ہے، انا مٹ چکا ہے، گھمنڈ مٹ چکا ہے، تکبر مٹ چکا ہے۔ اب اللہ تعالی نے اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرما دی ہے، لہذا ان کو اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ ایسی محنت جس کو کروانے کے بعد شیخ کسی سے امتحان لے اور امتحان میں وہ پورے اترے، اس کو سنت اصلاح کہتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہم سب کی زندگیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔